آیت نمبر 73 سے 73 سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے قوم سمود میں ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کی بھی دعوت یہ تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ ہی کی بندگی کرو، پوری زندگی کے نظام میں اللہ ہی کو یاد رکھو اور کسی غیر کی بندگی مت کرو. میں تمہارے لیے کھلی نشانیاں لائے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا. صالح علیہ السلام قوم کو لے کر گئے. ایک پرانی برس صدیوں پرانی چٹان تھی، اس کی جانب اشارہ کیا. قوم نے دیکھا کہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل کر آئی. اب خالی اونٹنی نکل کر آنا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن لگا دیا. ایک دن تمہارے تالاب سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم تالاب سے پانی لے سکو گے. جی اونٹنی کی باری کے دن تم تالاب پہ نہیں آنا. چلیے اب اسٹورنگ سسٹم شروع ہو گیا. آج کا پانی لے کے جانا، کل کے لیے ایڈوانس میں لے کے آ لینا، ورنہ نہانا دھونا کھانا پینا برتن دھونا یہ تمام کام ٹھپ پڑ جائیں گے. ایک ذمہ داری، ایک ریسٹرکشن یہ لگایا. دوسرا یہ کہ یہ اونٹنی ہے، جہاں چاہے گی جس کے کھیت میں چاہے گی گھس جائے گی، کھاتی پیتی بھی رہے گی، خراب کرے گی تو کوئی کسی کو، اگر اس کو کسی نے چھیڑا ہاتھ لگایا عذاب آ جائے گا. لیکن 3-4 دن تک انہوں نے دیکھا کہ بھئی نارمل اونٹنی ہے، گھوم رہی پھر رہی کھا رہی، غلاظت کرتے جا رہی ادھر ادھر. آخر میں ایک آدمی اٹھا اور آخر اس نے اونٹنی کو مار ڈالا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، قتل کر دیا. اور حضرت نہ صرف قتل کیا بلکہ صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کا تم بار بار ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر واقعی تم پیغمبر ہے تو لاؤ. حضرت صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ ذرا ٹھہرو، ایک دو عذاب، اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور آخرکار فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. روایات ہیں کہ اس بستی کے نیچے کھڑے رہ کر جبرائیل نے زور کی چیخ دھاڑ ماری اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے. خیل اللہ کا وقت تھا، اپنے گھروں میں پڑے پڑے پوری قوم کے لوگ مر گئے اور صالح علیہ السلام وہاں سے اپنے ایمان لانے والوں کو لے کر نکل. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں نے رب کا پیغام پہنچایا، تمہاری خیر خواہی کی، اگر تم لوگ خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے میں کیا کر سکتا. 79 ہو گئی. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ ہوموسیکسول قوم تھی، مردوں سے مرد اپنی خواہش پوری کرتے تھے. بہت سمجھایا تو اس کا جواب قوم کا یہ تھا کہ اخرجوہم من قریتکم، اپنے بستی سے ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک، اپنے آپ کو بڑے پاک لوگ بناتے ہیں، لہذا انہیں نکال دو. آخرکار تبلیغ کا ایک وقت ختم ہوا. سارا قصہ دوسرے سوروں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، خاص طور پر سورہ حجر میں بڑی تفصیلات آئی ہیں اس کی. اللہ کا عذاب آ گیا. فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بیوی چھوٹ گئی، بیٹیوں کے ساتھ صالح علیہ السلام نکل گئے اور اللہ نے وہاں پر بارش کی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش ہوئی اور ایک آدمی بھی جیتا نہیں چھوڑا گیا. آیت نمبر 85، 4 آیتوں میں اللہ نے یہ فیصلہ 5 آیتوں میں کر دیا. 85 سے شروع إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے علاقے میں ہم نے شعیب کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. ان صالح علیہ السلام کی قوم کی جو کمزوریاں تھیں اس کا حال یہ تھا کہ ان کے لینے کے پیمانے اور دینے کے اور. لیتے تو پورا ٹھیک ٹھاک ناپ تول کے، لوگوں کو دیتے تو اس میں کمی بیشی کرتے تھے، دھوکے دیتے تھے، جتھے بنا کر بیٹھ کر سفر کرنے والے کاروانوں کو، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. بہت کچھ سمجھانے پر بھی قوم نہیں مانی اور آخرکار اس قوم پر بھی عذاب آ گیا اور اس کو بھی ایک دل دہلا دینے والی آفت نے آ کر گھیر لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور شعیب علیہ السلام انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ان کے خطبے بڑے مشہور ہیں. بہرحال اب یہ ظاہر ہزاروں سال پرانی بات ہے، آج ان کی کوئی چیزیں محفوظ نہیں ہیں. کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے یہاں دہرائے. قالا، وہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے
تمہارے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں ایک نبی بھیجا، جب مصیبتیں آئیں تو وہ نرم پڑ گئے، لیکن پھر وہ اپنی روش پر برقرار رہے۔ اب اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے، آج کل ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس کے لیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشش کرتے، تو ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب اگر یہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ابھی بھی پھر اللہ دھمکی دے رہا، کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت ان پر اچانک رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا دن میں ہمارا مضبوط ہاتھ انہیں پکڑ نہ لے جبکہ وہ کھیل کود کاروبار زندگی میں مصروف ہو؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، بچپن میں پیدا ہوئے، پرورش فرعون کے محل میں پائی، ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مصر چھوڑ کر جانا پڑا، 10 سال کے بعد میں آ رہے ہیں سینا کے صحرا میں، طور پہاڑ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بلا کر فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تمہیں ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، انی اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے، میرا کام کرو، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب اس پہ تبلیغ کیے جا رہے ہیں۔ فرعون نے مطالبہ کیا ہے کوئی معجزہ تمہارے پاس؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، زمین پر اپنی لاٹھی ڈال دی، ایک زبردست اژدہا بن کر سامنے آ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کر لوگوں کو بتایا تو سورج کی طرح روشنی دے رہا ہے۔ اب لوگوں، چونکہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یا اور یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک یہ جادوگر ہے۔ اب طے پایا کہ دونوں کو روک لیا جائے، پورے ملک کے جادوگروں کو بلایا جائے، تمام جادوگر، سینکڑوں جادوگر جمع ہو گئے، تو وہ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اب جادوگروں کی صفت اللہ یہاں بتا رہا ہے، وہ فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم جیت جائیں گے؟ اب اگر جادوگر سب کچھ کر سکتا ہوتا تو وہ جادوگر اطمینان سے فرعون کو ہٹاتے، ملک پر حاکم بن کے بیٹھ جاتے، جو چاہے ملتا، بادشاہ کے حکم سے تو ہر چیز مل جاتی ہے، اب کیا چاہیے کیا؟ لیکن وہ انہیں معلوم ہے کہ جادوگر جو کچھ کام کرتے ہیں وہ صرف نظری دھوکہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ بہرحال فرعون نے بڑا خوش ہو کر کہا کہ ہاں بالکل تم ہمارے خاص آدمی ہو گئے، جاگیریں، منصبیں، مال دولت سب کچھ تمہیں دیا جائے گا۔ مقابلہ میدان میں شروع ہوا، پوری قوم دیکھ رہی ہے، جادوگروں نے سینکڑوں جادوگر تھے، رسیاں ڈالی، میدان میں ایسا معلوم ہو رہا ہے ہزاروں سانپ ہیں، اژدہے ہیں جو تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ جادو معمولی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت زبردست جادو نظری دھوکہ لے کر آئے تھے، کہ اتنا زبردست تھا کہ وقتی طور پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ڈر گئے، اللہ کو کہنا پڑا لا تخف، ڈرو مت۔ پھر اللہ نے اشارہ کیا ان القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، اور وہ لاٹھی نے سب سے بڑا اژدہا بن کر ان پوری رسیوں کو نگل دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور جھوٹے طلسم کو، ان کے رسیوں کو نگلتا چلا گیا۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ ہم نے جو جادو کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے دل بے اختیار اللہ کی عظمت کے آگے جھک گئے، اور وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر سینکڑوں کی تعداد میں سجدے میں گر گئے، اور بآواز بلند کا قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرعون کو تو چڑھ گئی،
ارے کم وقتوں ابھی تک تو مجھ سے ہاتھ جوڑ کر انعام مانگ رہے تھے اور ابھی ایمان بھی لائے. فوری پلٹی کھائے اور کہا کہ اصل یہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے, یہ موسیٰ جو ہے وہ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تم لوگوں نے اسی سے سکھایا اور تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ملک خالی کر دوں, ملک پہ تم قبضہ کرنا چاہتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر اور زمین میں انصاف کر, لیکن بہرحال بات کو لوگ ہمیشہ کرتے. اب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹاؤں گا, ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ, اور پھر پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا تم کو. ابھی جو چند لمحے پہلے جادوگر ہاتھ جوڑ کر انعام مانگ رہے تھے, اب فرعون کے موت کی دھمکی دینے پر کہتے ہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, کوئی بات نہیں مار ڈال, ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے, اور تیری دشمنی ہم سے کیا, اس لیے صرف یہی بات پر ان آمنا بآیات ربنا, کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے. اب اللہ سے وہ دعا کریں, کل تک کافر رہنے والے, چند منٹ پہلے تک شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, جادو کرنے والے, اب اللہ سے دعا مانگ, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ ابھی ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوگا, ہم پر صبر کا فیضان ڈال, ہم پر اپنے صبر انڈیل دے, اور دنیا سے ہمیں ایسے اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اور یہ اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے. مدینہ جائیں گے تو سورہ آل عمران میں پڑھیں گے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو, اس کی ناراضگی سے بچنے کا حق ادا کرو, اور اس وقت تک تم اس کے فرما بردار ہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. فرعون بڑا مفسد تھا, اس نے مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل, بیٹیوں کو زندہ چھوڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار امتحانات سے مسلمانوں کو بھی آزمایا. اس زمانے کے ظاہر ملک میں جب آفت آتی ہے تو برے بھلے, اچھے برے سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں. آج جو وبا پھیلی ہے اس میں دیندار بھی مبتلا, بیمار پڑ رہے ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب وبا بھیجے گا یا دنیا کے شیطانیوں کرنے والوں کو ان کے عمل کی وجہ سے اس کی اجازت دے گا, وہ وبا پھیلے گی تو اس میں صرف مسلمانوں کو بچا لے گا اور کافروں کو اس میں مبتلا کرے گا, ایسا نہیں ہوگا. اب یہ کیا کیا عذاب آئے, فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان آئے, ہمارے پاس بھی سونامی آ کے جا چکا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دنیا میں ہر جگہ طوفان آتے رہتے ہیں, کوئی سبق نہیں سکھایا. والجراد, پھر ہم نے ٹڈی دل چھوڑ دیے, فصلوں کو چاٹ جاتی ہے. چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں, جتھوں کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں, جس ملک میں پہنچ جاتے ہیں اس ملک کی پوری گرینری کو ختم کر دیتے ہیں. کھائیں گے کیا اس کے بعد انسان, درین چرین پرین کھائیں گے پیئیں گے کیا, زندہ کیسے رہیں گے. دوسری چیز والقمل والزفات والدم, پھر سرسریاں پھیلا دی, مینڈک نکال دیے, خون, پورے ملک کا پانی تالابوں کا کنوؤں کا خون بن گیا. اب کھاتے کیا, دھوتے کیا, استعمال کیسا کرتے. سارے ملک میں ایک ایک مصیبت آ رہی ہے. پوری قوم آتی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے دعا درخواست کرتی ہے, یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, اے موسیٰ تمہارا جو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اس سے دعا کرو, یہ مصیبت دور ہو گئی تو یا تو لنؤمنن لک, ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے, یا وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل, یا مسلمانوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. لیکن ہر مصیبت جب دور ہو جاتی وہ اپنے وعدے سے پلٹ جاتے اور یہ کہتے کہ ارے بھائی کس قوم پہ آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں, باپ دادا کے زمانے میں بھی آئی, لہٰذا ہمیں بھی. اللہ نے دیکھا ایک خاص وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر چل پڑیے. فرعون بھی گیا, موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, سامنے سمندر آیا, اللہ نے حکم دیا لاٹھی ماری ہے, سوکھا راستہ بن گیا. 12 قبیلے, عورت مرد بچے بوڑھے, ان کے جانور سارے بنڈیوں کے اندر سامان رکھے ہوئے ٹریول کر رہے ہیں, نکل کر چلے گئے. فرعون دور سے آ رہا ہے, پوری فوج کو جمع کرنے میں وقت لگ گیا. اب جب پہنچا دیکھا بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے, وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ گھس گیا. جب درمیان میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ عصا کو پھر ماریے, پانی دوبارہ مل گیا اور پھر ساری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا. فرعون بھی ڈوبا لیکن اس کی لاش اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی. آج قاہرہ کے میوزیم میں وہ موجود ہے وہاں پر.
اب یہاں سے بنی اسرائیل آگے بڑھے. اب اس قوم کا حال دیکھیے کہ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, ان کے ساتھ دینے کے لیے دوسرے پیغمبر ہارون علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزے دیکھ لیے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود ذرا آگے بڑھے سمندر پار کر کے تو دیکھا ایک قوم کے لوگ کچھ بت بنائیں, ان کی پوجا کریں. فوری موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کا, یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو. اس لیے کہ آدمی بغیر دیکھے خدا کو مانے تو دل نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا. انسان چاہتا ہے کہ چھو کر دیکھے, چک کر دیکھے, سونگ کر دیکھے, سن کر دیکھے. جب تک کہ ہوا سے کم سینس آف آرگن جو ہمارے پاس ہیں, 5 سینسز آف آرگن, ان کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہے اور اس کو مانتے ہیں. اب اللہ تو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. اس لیے قوم چاہتی ہے کہ ایسا خدا بنا دے, اس کی ہم خدا کریں. موسیٰ علیہ السلام قوم سے فرمائے انکم قوم تجہلون, تم جاہل قوم ہو کہ اس ختم کی بت پرستی کا تم مجھ سے مطالبہ. اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اتنے عذابوں سے بچا کر لایا ہے کہ تمہارے بیٹے قتل ہوتے تھے, جوان بیٹیاں غیروں کے استعمال میں رہتی تھی. بہت بڑی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا تھی تمہارے لیے, اس کے باوجود پھر وہی کرو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑا اور فوری نکل کر طور کے پاس چلے گئے. اللہ نے پوچھا ہاں جناب کیوں آئے آپ؟ تو کہا کہ ربی ارینی انظر الیک, بہت دن ہو گئے اللہ میاں بات چیت کرتے ہوئے, ایک کام کیجئے آج دیدار دے دیجئے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے. اللہ ایک کام کیجئے آپ ولیکن انظر الی الجبل, یہ سامنے تو طور ہے, اس کو دیکھتے رہیے. ہم آپ کے اپوزٹ سائڈ میں ہیں, ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے. اگر آپ نے یہ منظر دیکھ لیا تو سمجھے کہ آپ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب یہ کہہ کر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی, اپنا نور ڈالا اس پر, پہاڑ بربری مٹی کی طرح زمین پر بیٹھ گیا, زمین میں دھس گیا. پہاڑ کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ خر موسیٰ صیخا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما آفاقا, ذری دیر بعد جب ہوش آیا, پہلا لفظ منہ سے نکلا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, پاک ہے تیری ذات, واقعی تجھے دیکھا نہیں جا سکتا, میں توبہ کرتا ہوں میرے مالک اور میں تیرا فرما بردار. اب یہ نبیوں کا معاملہ ہے, ذری سی بات, یہ گناہ نہیں ہے. خالق و مخلوق میں مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سامنے دیکھو, ایک منظر دکھا رہا ہے, اگر وہ دیکھ لیے تو ہم کو بھی دیکھو گے. اور وہ منظر یہ تھا کہ پہاڑ دھس گیا, زمین میں پھٹ گیا. اس ایک پہاڑ کو زمین میں دھستا ہوا دیکھ کر وہ پوری جو کیفیت اس علاقے میں طاری ہوئی ہوگی, موسیٰ علیہ السلام نے محفوظ کی, اعصاب برداشت نہیں کر سکے, جلیل القدر پیغمبر ہے لیکن بے ہوش ہو کے گر گئے. اب جب ہوش میں آیا تو فوری توبہ کی اور اپنی فرما برداری کا یقین دلایا. اب اللہ فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک, میں نے آپ کو چن لیا ہے, برسالاتی و بکلامی, بات چیت. زمین پر میں نے آج تک کسی بندے سے بات نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی آسمانوں پر, عرش پر, زمین پر ایک ہی بندے سے بات ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ, اور آپ کو ہم نے رسالت کے لیے بھی چن لیا ہے. یہ تعلیمات ہم 10 کمانڈمنٹس آپ کو پتھروں الواح کی شکل میں خود ہی بھی دے رہے, اسے لیجئے اور جائیے شکر بجا لائیے اور اپنے قوم کو اس کی تفصیلات بتائیے, اور قوم سے کہیے یا خذو باحسنیا, اس کی جو باتیں اچھی سمجھ میں آ جائیں اس پر عمل کرو, تعبیرات مت کرو, اس کے الٹے سیدھے معنی نکال کر غلط چیزوں پر عمل مت کرو. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کے پاس بات چیت میں مصروف ہیں, ادھر قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے جلایا آگ میں. سامری بڑا جادوگر وقت کا ان کے ساتھ تھا, اس نے تھوڑی سی مٹی اس میں ڈال دی. ذری دیر کے بعد میں وہ جب پگھلنا ختم ہوا تو دیکھا کہ ایک بچھڑے کی شکل میں, اب سونے چاندی کا بچھڑا کتنا خوبصورت ہوگا اندازہ لگائیے, اور اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. سامری نے کہا کہ موسیٰ جس خدا سے ملنے کے لیے گئے وہ تو یہی ہے. اور قوم کے کچھ لوگوں نے جن کے دلوں میں تیڑ تھی فوری اس بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کی. اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اندھے بہرے گونگے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچڑا بات نہیں کرتا, جو بات نہیں کرے گا تو ہدایت کیسا دے گا,
کیا خدا ہدایت اس قسم کا خدا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہیں دے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت غصے کا اظہار کیا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، بڑے جلال میں، غصے میں بھرے ہوئے آئے، اور پھر اپنے بھائی کو بھی سختی سے پوچھا، پوری قوم سے. اور پھر جادوگر فرعون سے کہا کہ تو نے چونکہ یہ شیطانی کی ہے، آج کے بعد میں لوگوں سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھو مت. پھر قوم کے 70 لوگوں کو جو نیک شمار ہوتے تھے لے کر پہاڑ کے پاس گئے تاکہ توبہ کریں. لیکن وہاں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، سامنے سے درخت میں سے آواز آ رہی ہے. یہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سجدے میں سے سر اٹھا کر ایسا یوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کدھر ہے. اور جب نظر نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دیا کہ موسیٰ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسا کر دیا کہ ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا. اب ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار ربی لو شئتا اہلکتہم، اگر تم چاہتا تو انہیں پہلے ہی مار سکتا تھا. اب میرے ساتھ آئے ہیں، مجھے بھی مار سکتا، من قبل وإیایا، مجھے بھی مار سکتا تھا. اب اگر یہ میرے ساتھ 70 لوگوں کو لایا ہوں اور تو نے مار دیا، میں جا کر قوم سے کیا کہوں گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمارے کچھ بے قوم نے جو حرکت کی اس کی سزا کے طور پہ تو ہمیں مارے گا. اور یہ تو تیری آزمائش تھی، جس سے آزمائش میں جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، تو ہمارا ولی مددگار ہے، ہماری مغفرت کا. ورحمنا وانت غیر الغافرین، ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور آج اللہ فرما الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو آج الرسول یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ کیسے رسول ہیں؟ رسول النبی الامی، یہ وہ رسول ہیں جو امی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ان کے پاس وہ تمام تعلیمات ہیں جو تورات اور انجیل میں ہم نے بھیجی تھی. اور ان میں بھی کیا باتیں تھیں؟ یامرہم بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکو، یحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال کرو، یحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دو. اور ان پر جو بوجھ ہیں، جو زنجیریں ہیں، بندشیں ہیں، ان کو جن میں وہ جکڑے ہوئے انہیں کھولتے چلے جاؤ. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، والذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزروہ، اللہ نبی کی حمایت کریں، وہ نصروہ، ان کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی پیروی کریں، یعنی قرآن مجید کی، انزل معہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن چونکہ آپ پر نازل ہوا ہے، لہٰذا آپ دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے لوگوں، تمام دنیا والوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں. کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، جو زمین آسمانوں کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کی عبادت کے لائق نہیں. ہوا یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے. اس لیے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ. نبی کون اور رسول پہ کیسے؟ النبی الامی الذی، اس نبی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ایک گروہ ایسا تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور عمل کرتا تھا. ہم نے ان پورے لوگوں کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا تھا. اور یاد کرو جو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ صحرا میں تھے، اللہ نے پہلے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، سامنے بستی فلسطین نظر آ رہی ہے، داخل ہو جاؤ گے تو بستی تمہاری ہوگی. تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، تم تمہارا خدا جا کے لڑو، انہیں وہاں سے بھگاؤ. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر فلسطین کو حرام کر دیا. اب کیا جائے؟ صحرا میں 40 سال گزارنا ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ قوم نے جب پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
ان اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ ایک چٹان پر مارو، اپنے عصا کو مارو، فانبجست من حسنۃ عشرۃ عینہ، 12 چشمے پھوٹے. کیوں نکلے؟ اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، ورنہ دن رات لڑائی جھگڑا ہوتا، پہلے ہم لیں گے پہلے ہم لیں گے. 12 قبیلوں کے لیے ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم، اور جو قبیلے والے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے سامنے کا جو جھرنا تھا اس کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ ہمارے پینے کی جگہ ہے. کہ کھانے پینے کے لیے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، منہ اور سلوہ، کبو بٹیر جیسے پرندے اور دھنیے کے بیج جیسے من نازل کیے جو انہیں وافر مقدار میں ملتے تھے. اب دھوپ ہے صحرا میں، دن بھر کیسا رہیں گے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر ابر کا، بادلوں کا سایہ کیا. کتنا مہربان تھا. لیکن اس قوم کا حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو بگڑی ہے تو آج تک بگڑی ہے. بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے سب کے ساتھ بدروا ناروا سلوک کیا، اور وہی بدتمیزی بےہودگی کا رویہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نہ صرف آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لائے ہوئے کلام کے ساتھ اور آپ کے امت کے ساتھ. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر انہیں حکم دیا کہ جب اس بستی میں داخل ہو، اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اب جو نئے ان کے نبی بنے یوشع بن نون، اب ان کے بارے میں کہ پھر بنی اسرائیل ان کی نگرانی میں داخل ہوئے. بستی میں جب داخل ہوئے تو اللہ کا حکم تھا دروازے میں سے سر جھکا کر سجدن اغفر لکم خطایاکم، اور کہتے ہوئے جاؤ حتتن حتتن، یہ کہتے ہوئے جاؤ. لیکن ظالموں نے وبدل الذین ظلموا منہم قولا، انہوں نے لفظ بدل کیے اور سر جھکا کر داخل ہونے کے بجائے یہ پہلے پیروں کو داخل ہوئے اور چتا داخل ہوئے، سینے کے بل، یعنی الٹے طریقے سے پہلے پیروں کو اندر داخل کیا پھر دروازے میں سے داخل ہوئے. اللہ فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر آسمان سے گندگی نازل کی، عذاب نازل کیا ان پر. اس طریقے سے ہم نے اس قوم کو اس کے ساتھ معاملہ کیا. بہرحال آج کا سلسلہ ہم آیت نمبر 162 پر روکتے ہیں، اس لیے کہ سورہ بڑا طویل ہے اور ایک اہم ترین واقعہ ہے. انشاءاللہ اگلی بار اس کے سلسلے کو کوشش کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے آنے والی آیت میں. آپ ہو سکے تو اس کی تلاوت کر کے آئیے. 163 یہ بڑی خاص آیت ہے، ہمارے آج کے دور پر یہ منطبق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.